عورتوں کے 5 گناہ گھر کی خوشیاں ختم کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عورتوں کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو غربت کی چکی میں پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں رہنے والا ہر چھوٹا بڑا انسان غربت کی دلدل میں اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ اور میری سوشل میڈیا پر آواز سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، گھر کی بربادی کے چھپے راز اکثر ان گناہوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم عام سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اثرات خاندان کی خوشحالی اور سکون پر گہرے ہوتے ہیں۔ جب کسی گھر میں غربت آتی ہے تو صرف مالی حالت کی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ پورے خاندان کا سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ غربت وہ دروازہ کھول دیتی ہے جہاں سے بے حساب جھگڑے داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک غریب گھر میں اکثر چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بنیادی ضروریات پوری نہ ہو تو محبت اور صبر بھی کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں کھانے کے لیے روٹی کم پڑ جائے تو وہی گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا شکایتوں اور تلخیوں کا میدان بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی جو زندگی کے شریک ہوتے ہیں غربت کی چکی میں پس کر ایک دوسرے پر الزام تراشنے لگتے ہیں۔ غربت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سکون کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور جب گھر میں برکت نہ رہے تو عبادت میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اکثر ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے گھروں کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی برکت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہمارے رزق میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں؟ پیاری بہنوں، عورتوں کا پہلا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے وہ ہے غیبت کرنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور ساتھ میں ہنسی بھی آتی ہے، جہاں 2 عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں وہاں غیبت کا تھال ضرور سجتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کی ساس نے 1 مرتبہ سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہو تو وہ اس بات کو ایسا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں کہ جیسے وہ ساس سے نمک نہیں کوئی ایٹم بم ڈال دیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانے کا موقع نہ ملے تو وہ کال پر اپنی دوست سے کہتی ہے، یار تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر میں کیا ہوا، اور پھر باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غیبت کرنے والی اکثر عورتیں خود کو بڑی نیک ظاہر کرتی ہیں، پہلے تو اللہ رسول کی باتیں شروع کرتی ہیں، پھر اچانک بول پڑیں گی، ویسے تمہیں پتا ہے فلاں کی بیٹی کو آج کل بڑا نخرہ آ رہا ہے۔ کچھ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر غیبت کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ بیمار پڑ جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی خوراک میں غیبت شامل ہو چکی ہو، اور اگر ایک دن یہ خوراک نہ ملے تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان کے شوہر اگر کسی بات پر پریشان ہو تو فوراً یہ تسلی دیتی ہے کہ فکر نہ کرو، فلاں کی حالت تم سے بھی زیادہ خراب تھی، مطلب فلاں کا نام ضرور لینا ہے۔ ایسی خواتین کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی منع کرے کہ غیبت نہیں کرنی تو کہتی ہے، ارے یہ غیبت نہیں، میں تو سچ بول رہی ہوں۔ اور غیبت میں شوہر، ساس، نند، ہمسائے اور کبھی ایک بار تو محلے کے کتے تک کو نہیں چھوڑتی۔ لیکن یاد رکھیں، غیبت وہ گناہ ہے جو آپ کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو نیک باتوں کے لیے، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بنے تو اپنی زبان کو روک لیں، ورنہ آپ کی زبان آپ کو ایسی جگہ لے جائے گی جہاں نہ کوئی ہمسایہ ہوگا، نہ کوئی چغلی، بلکہ صرف حساب کتاب ہوگا اور عذاب ہوگا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہوں کہ گھر میں غربت لانے والا دوسرا گناہ فضول خرچی یعنی پیسے کو اس بے دردی کے ساتھ اڑانا
کہ خود پیسہ بھی سوچے، بھائی ذرا آرام کر لو، مجھے بھی سانس لینے دو، مطلب بہت زیادہ فضول خرچی کرنے لگ جانا۔ کچھ خواتین تو سپر مارکیٹ جا کر ایسی خریداری کرتی ہیں جیسے دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ سیل لگی ہے چلو جلدی سے لے لیتے ہیں، چاہے وہ چیز گھر میں پہلے سے ہی موجود ہو، لیکن سیل کا سن کر ایسا لگتا ہے کہ اگر چیزیں نہ خریدی تو قیامت آ جائے گی، اور اگر گھر آ کر پتہ چلے کہ وہ چیز تو ضرورت کی ہی نہیں تھی تو پھر بہانہ بنا کر کہتی ہیں کیا ہوا بعد میں کام آ جائے گی۔ فضول خرچی نہ صرف رزق کی برکت ختم کر دیتی ہے بلکہ گھر کو قرض اور جھگڑوں کا میدان بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے اپنی فضول خرچی سے پورا بجٹ بگاڑ دیا، اور جب شوہر سے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً کہنے لگی میں نے تو گھر کے لیے کیا ہے، تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حالانکہ شوہر بیچارہ پہلے ہی بجلی کا بل اور بچوں کی فیس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے پیسے کو ایک ایمان کے طور پر دیا ہے، نہ کہ اسے بے وقوفی سے خرچ کرنے کے لیے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ حدیث تو ہر کسی کو یاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور وہ گھروں کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور رزق کی خوشحالی چاہتے ہیں تو اپنی خواہش کو قابو میں رکھیں اور ضرورت کے مطابق خرچ کیا کریں۔ سبق یہ ہے کہ فضول خرچی نہ صرف آپ کے گھر کو تباہ کرتی ہے بلکہ آپ کی روحانیت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اب گھر میں غربت اور تباہی لانے والا عورتوں کا تیسرا گناہ شوہر کی نافرمانی۔ اپنے شوہر کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف گھر کی برکت ختم کر دیتا ہے بلکہ رشتوں کو محبت اور سکون کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ رشتوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ خواتین کے لیے شوہر کی بات ماننا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر کرنا ہو۔ شوہر اگر کہے یہ کام کر لو تو جواب آتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری غلام ہوں، لیکن اگر یہی بات ان کی دوست کہہ دے تو فوراً بولیں گی واہ یار تم تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہو۔ یہ نافرمانی صرف چھوٹے چھوٹے معاملات تک محدود نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ بعض اوقات یہ دین کے معاملات تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر اگر کہے کہ پردہ کرو تو جواب ملتا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا آسمان تک پہنچ گئی ہے اور تم پرانے خیالات کے اندر ہی بیٹھے رہے ہو۔ لیکن یہی بات اگر کسی غیر ضروری فیشن کے بارے میں کہے تو فوراً مان لی جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو خدا را اس بے پردگی والے گناہ کو چھوڑ دو، شوہر کی فرما بردار بن جاؤ، جیسے شوہر کہے بس ویسے کرتی جاؤ۔ اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گے، اس کی بات مانیں اور اپنی زندگی کو محبت اور سمجھداری سے چلائیں تو تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ شوہر کی نافرمانی نہ صرف دنیاوی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی حساب و کتاب کو مشکل بنا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، گھر میں بے بہا غربت لانے والا چوتھا گناہ شوہر کو ایسا جملہ بولنا جو اس کی تھکاوٹ مزید بڑھا دے۔ شوہر جو پورا دن محنت کر کے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے، شام کو جب تھکا ہارا گھر آتا ہے امید کرتا ہے کہ وہ اس بیوی کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے گا، سکون کی سانس لے گا۔ بیوی شوہر کے سامنے خوشی کے دو بول بول دے گی اور دن بھر کی تھکاوٹ کو بھلا دے گا، لیکن افسوس جیسے کہ شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی بیوی خوش آمدید کہے، اس کا استقبال کریں، بلکہ اس کے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں آ گئے، اتنی دیر کیوں لگی، مجھے تو لگا کہ تمہیں آج چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ شوہر جو پہلے ہی دن بھر کی محنت سے نڈھال ہوتا ہے ان الفاظ کو سن کر خود کو مزید تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کچھ بیویاں تو شوہر کے آتے ہی شکایتوں کا دفتر کھول دیتی ہیں، بچوں کی فیس کا کیا ہوگا، بجلی کے بل کا کیا ہوگا، اور سنو تمہارے امی ابو کو پھر پیسے بھیجنے کا ارادہ تو نہیں۔ شوہر جو ذہنی سکون کے لیے گھر آیا ہوتا ہے بیچارہ ان سوالات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور اگر یہ سب کافی نہ ہو تو بیوی ایک اور تیر چھوڑتی ہے کہ آج تو پنکھا بھی خراب ہو گیا ہے، تمہارے لائے ہوئے پنکھے ہمیشہ خراب ہی نکلتے ہیں۔ بیچارہ شوہر جو دن بھر محنت کر کے خوشیاں ڈھونڈ کر لانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے الفاظ سن کر دل ہی دل میں روتا ہے، وہ اپنے جذبات کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ یہ گھر میرے سکون کے لیے نہیں ہے،
کیا میں اللہ سے شکوہ کرتا ہوں؟ وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں اس گھر کے لیے سب کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ رویہ صرف شوہر کی ثقافت کو نہیں بڑھاتا بلکہ رزق کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ شوہر کے دل کا سکون ختم ہو جائے تو گھر میں خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی۔ پیاری بہنوں، گھر میں غربت لانے والا پانچواں گناہ نماز کا چھوڑ دینا اور ہر وقت موبائل یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا۔ نماز جو انسان کے لیے اللہ کے ساتھ جڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، جب عورت اس کو چھوڑ دیتی ہے تو گھر سے برکت اور سکون ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اکثر خواتین ایسی ہیں جو صبح سے شام تک موبائل یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، موبائل پر ٹک ٹاک چلا رہی ہیں، ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو کہتی ہیں ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لوں گی۔ موبائل یا سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنی مگن ہوتی ہیں کہ اذان کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی، اور اگر سن بھی لیں تو جواب ہوتا ہے پہلے یہ ویڈیو ختم کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ یہ رویہ نہ صرف عورت کی اپنی زندگی بلکہ پورے گھر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والی عورت کے گھر میں بے حساب جھگڑے اور مشکلات آہستہ آہستہ قدم جما لیتے ہیں۔ موبائل اور ٹی وی نے ہماری خواتین کو ایک قدر جکڑ دیا ہے کہ نماز کے وقت بھی شیطان یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنا بہتر ہے، تم موبائل دیکھتی رہو۔ میری پیاری بہنوں، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جب نماز ہی چھوڑ دی جائے، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اگر وہی نماز چھوڑ دی جائے تو برائیاں کیسے رکیں گی؟ موبائل اور ٹی وی پر فضول وقت ضائع کرنا، جو سارا دن موبائل اور ٹیلی فون میں لگے رہتے ہو تو بھلا بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی؟ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔